حج کا جو طریقہ ہے یہ کیا ہے؟ کچھ ادائیں ہیں، کچھ وفائیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں۔ ادائیں کیا ہیں؟ جو حج کرنے والے حجاج اکرام اپنے اپنے ملک سے سعودی عرب پہنچ کر خانہ کعبہ کے پاس جانا ہے، احرام باندھنا ہے، اور پورے حج کے ایام میں جو جو وہ کام کرتے ہیں وہ ساری اداؤں کو وہ دہراتے ہیں، جن اداؤں کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے تھے۔ جو حضرت ابراہیم نے کیا وہی یہ دہراتے ہیں ان اداؤں کو، کیونکہ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادائیں سب سے زیادہ پیاری اور عزیز تر تھی۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے وہ خوش ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے، ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور وفائیں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم وفا، جس نے یہ دلیل دی، جس نے یہ ثبوت دے دی کہ جان بھی دینی پڑے اپنی آل اولاد کی اللہ کے لیے قربان کر دو۔ خواب میں دیکھتے ہیں آپ کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہوا شاید یہ شیطانی وسوسہ ہو، ایک بار چھوڑ دیے، دوسری بار بھی یہی، تیسری مرتبہ میں آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کے پاس جا کر کہتے ہیں اسماعیل میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہارے گردن پر چھری چلا رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کریں؟ چلا دیں چھری؟ تو کیا فرمائے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ نے جو دیکھا ہے خواب کے اندر یہ اللہ کا حکم ہے تو اسے سچ کر دکھائیے، چلا دیجئے میرے گردن پر چھری، قربان کر دیجئے مجھے اللہ کی محبت میں اپنے رب کے آگے آپ کو رسوا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چلا دیجئے چھری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے، تو یہ وفائیں ہیں، اور اسی وفا کو اللہ تعالیٰ نے جب ذبح کرنے کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جبرائیل امین کو حکم دیا کہ وہ جنت کے دمبے کو لا کر رکھ دو، ابراہیم چھری تو چلائیں گے لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر نہیں چلنے والی، اس کو چلنا ہے جنت کے دمبے کے گردن کے اوپر، اور وہ چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہٹایا اپنی آنکھوں پر بنی ہوئی پٹی تو دیکھا کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہاں تو ایک دمبا کٹا پڑا ہے، تو آپ ڈر گئے کہ اللہ کے حکم میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہم سے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ تم اپنے امتحان میں کامیاب کھڑے اترے، تم کامیاب ہو گئے ہمارے دیے گئے امتحان میں۔ ہم تمہاری اولاد کی قربانی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ذبح ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہاری آزمائش، تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میری محبت میں کیا کر سکتے ہو۔ 83 سال کی عمر میں ملنے والی اولاد، اور وہ ایک اولاد جو بڑھاپے کی عمر میں باپ کا سہارا تھی، ویسی اولاد آپ کو حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے قابل دیکھا تو یہ حکم پر عمل کر دیا، قربان کر دیا کہ ذبح کر دو۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں جا کر ان اداؤں کو ادا کرتا ہے، وہاں جا کر ان وفاؤں کی نقل کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس طرح کیا، اس طرح کریں، اس طرح کیا، اس طرح کریں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے گھروں میں اپنے اپنے ملک کے اندر رہ کر، اپنے شہر اپنے بستی میں رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، آپ کی سنت کو اپنی گھروں میں ادا کرتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ، کیا چیز ہے وہ؟ قربانی۔ کیا ہے وہ؟ قربانی۔ ادائیں وہاں ادا ہوتی ہیں جو حاجی لوگ ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جو کیا، شیطان کو کنکریاں ماری، وہاں پر حاجی جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جن راستوں سے گزرے انہی راستوں سے گزرنا ہے، ساری ادائیں وہاں پر محفوظ ہیں۔ اور یہاں پر وفا کا تقاضا ہے کہ تم وہ وفادار تو نہیں بن سکتے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اللہ نے اس لیے کہا کم از کم اولاد نہیں کر سکتے، چھوڑ دو، تمہارے اندر اتنا بڑا جگر نہیں۔ جس کے پاس جگر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کے پاس وہ ایمان تھا وہ حضرت ابراہیم تھے، جن کے پاس وہ اللہ سے محبت تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے،
دونوں باپ بیٹے نے عجیب سبق دیا ہے امت کو۔ اللہ نے کہا تم وہ تو نہیں کر سکتے ہر سال اپنے بچوں کو قربان کرنا، بولے تو لوگ کرتے تھے ہمارے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اولاد کو قربان نہیں کر سکتے، دمبا قربان کرو۔ دمبا نہیں کر سکتے، بڑا جانور قربان کرو۔ 7 حصے اس کے اندر اللہ نے دے دیے۔ تو لفظ قربانی کی اہمیت ہے ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب میں قربانی کی عجیب اہمیت ہے۔ بعض لوگ الگ الگ انداز سے قربانی دیتے ہیں اپنی اپنی دیوتاؤں، اپنے اپنے خداؤں کے لیے، اور بعض لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیتے، خود کا گلا کٹوا دیتے اپنے خداؤں کے لیے۔ لیکن اسلام ایک ایسا واحد اور پاک اور صاف ستھرا مذہب ہے جس مذہب نے اپنے انبیاء کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے دمبے کی قربانی یعنی جانور کی قربانی کو جو ہے حلال کر دیا، اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا کہ آپ اس کی قربانی دیں۔ ذی الحج کا یہ جو مہینہ ہے، ذی الحج کے اس مہینے کے اندر فرماتے ہیں کہ 4 کام اہم ہیں، جو حاجی ہیں ان کے لیے نہیں، جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کا کام، ان کے طریقے الگ، ان کے ارکان الگ ہیں، لیکن ہم حج کو نہیں گئے تو ہمارے لیے حکم الگ ہے، کچھ الگ ہے، انفرادی طریقے ہیں، کچھ الگ انداز ہے ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں 4 بڑے کام ہیں جس میں سب سے پہلا کام قربانی ہے۔ پیسہ رکھتے ہوئے ایک بکرا خریدنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود حصے کی کوشش، حصہ خریدنے کی طاقت ہے تو پھر وہ بھی نہیں کرتے ہم لوگ، قربانی نہیں دیتے۔ قربانی واجب کی تعبیر دی گئی ہے قربانی کو کہ اہل سنہ والجماعت خاص طور پر احناف کے نزدیک فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو واجب کی تعبیر دی گئی کہ آپ قربانی دیں، یہ واجب کے برابر ہے، لیکن قربانی چھوڑ دی جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے اوپر گنجائش ہو کہ وہ قربانی دے سکتے ہوں، دینے والے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں، حیثیت رکھتے ہوں کہ وہ قربانی دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی دیں۔ اگر وہ قربانی نہیں دیتے تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف بھی بھٹک کر نہ دیکھیں۔ جس طرح رمضان کی عید ان لوگوں کے لیے ہے، کن کے لیے؟ جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، رمضان کی قدر کری، جنہوں نے رمضان کے اندر عبادتیں کی، تو عید الفطر ان کا جشن کا دن ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنے رمضان کو اس طرح گزارا جس طرح اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، تو عید ان کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح قربانی کی یہ عید، بقرعید ان کے لیے ہے جو استطاعت رکھتے ہوں اور قربانی دیتے ہوں، تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ عید ہے، ان کے لیے نہیں ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور قربانی نہیں دیتے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا قربانی کے لیے پیسے نہیں دیتا، بلکہ وہ قربانی کے پیسوں کا خیال یہ بن رہا ہے قربانی نہیں دے کے ہم یہ کرنا کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا، اس کے گھر میں راشن ڈلا دینا، کسی یتیم کی امداد کر دینا، اس طریقے کا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً صدقہ، خیرات، عطیات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اسلام آپ کو روکتا نہیں، کرتے رہو، لیکن قربانی بھی آپ پر واجب ہے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، الگ الگ کرو۔ قربانی کے پیسوں کو صدقہ کر دینا، قربانی کے پیسوں کو زکوٰۃ کی طرح دے دینا، قربانی کے پیسے کو ہدیہ دے دینا کسی غریب کے لیے، یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ قربانی الگ ہے، اور یہ عطیات، یہ صدقات کا طریقہ بالکل الگ ہے، یہ الگ دیں وہ الگ دیں، لیکن قربانی کا سوال آپ سے ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور کیا کریں؟ قربانی دیں۔ حکم اللہ نے قرآن میں دیا، اور افسوس سے مسلمان قربانی سے بھاگتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی دو، قربانی نہیں دیتے۔ اگر آپ بکرا کاٹ رہے ہیں تو آپ ایک انسان کے نام سے ایک، اگر آپ بڑا جانور کاٹ رہے ہیں تو ایک میں 7 کے حصے تقسیم ہوتے ہیں۔ قربانی ایک ایسا اہم فریضہ ہے، مسافر معلوم نہ سفر کرنا، اگر آپ سفر پہ ہیں تو مسافر کے لیے 4 رکعت نمازیں کتنی ہو جاتی؟ 4 کی جگہ کتنے پڑھ سکتے؟ قصر میں 2 رعایت ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، سفر میں تھے، معاف ہے۔ بیمار ہیں آپ تو آپ کو اجازت ہے، کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، تو یہ نماز میں، روزے میں، دوسرے اہم امور میں اللہ نے اجازتیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو۔
روزے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے آپ نہیں رہ سکتے فدیہ دے دو، نہیں رہ سکتے تو یہ ایام میں اگر آپ نہیں رہیں گے، رمضان کے خواتین کے لیے فرمایا کہ تم اگر اب طبیعت خراب ہو جائے تو 8 دن کے روزے تمہارے چھوٹ جائیں گے، تو بعد میں شوال کے تم اس کو ادا کرو، اجازت ملی۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، شہر میں ہو، قربانی پہ کوئی کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقرعید کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع پیش آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے جانور کی قربانی دی اور 7 حصے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں کہ میں سفر پہ ہوں لہذا جانے دو، نہیں، قربانی ادا کرنے والا عمل ہے اور یہ واجب ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو ذی الحج میں 4 کام کرنے ہیں، جن میں سب سے پہلا کام قربانی ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو، جو قربانی جن کے اوپر واجب ہو جائے، تو وہ شخص کو دینا ہی دینا ہے قربانی، اس سے اس کی کوئی چھٹکارا نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا اس چیز سے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کی عید ہمارے لیے 3 دن ہوتی ہیں، 10، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں کے اندر ہی ہمیں قربانی دینا ہے۔ اس کے بعد بکروں کے بکرے کاٹیں، جانوروں کے جانور ذبح کر دیں، کوئی بھی طرح کی قربانی آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کا وقت انہی 3 دنوں کے اندر مقرر ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا دوسرا کام جو انسان قربانی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین امی جان فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند آپ کو نظر آ جائے اور آپ کا خیال یہ ہو جائے، تم یہ ارادہ کر لو کہ تم کو قربانی دینا ہے، تو تم اپنے بال اور اپنے ہاتھ اور پیر کے ناخن کو کاٹو نہیں، اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے وہ کیوں نہیں کاٹنا؟ وہ اس لیے علماء، فقہا، اکابرین کتابوں میں لکھتے ہیں یہ نہیں کاٹنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ حاجی لوگ بھی نہیں کاٹتے، جو حج کو جاتے ہیں وہ لوگ بھی نہیں کاٹتے، بال بھی نہیں کاٹتے، یہ ناخن وغیرہ بھی نہیں نکالتے۔ اب پوچھے وہ کیوں نہیں نکالتے؟ اللہ کے یہاں دیوانوں کا کام ہے، عقل مند ہوش والا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کریں، خانہ کعبہ کا چکر جو لوگ لگاتے ہیں دیوانوں کی طرح نہیں لگاتے، کسی کو ہوش نہیں ہے، امیر سے امیر، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر کھڑے ہو کے صرف لبیک اللہم لبیک کے چکر لگا رہا، ورد زبان پہ رک رہی نہیں زبان، بس چلتے جا رہا۔ حالت کیا ہے؟ 2 کپڑے ہیں بغیر سلے ہوئے، ایک اوڑا ہوا دوسرا بندھا ہوا، دیوانوں کی طرح، جسم سے پسینے کی بو جاری، حالت دیکھو بالکل کالی ہو گئی صورت۔ اللہ فرماتا یہی میرے پاس تم جب آؤ میرے دربار میں تو میرے دیوانے بن کے آؤ، اور یہ دیوانگی کی عبادت ہے حج کا موقع، کہ حج کے ایام دیوانوں کی طرح وہ لوگ میدان عرفہ میں، مزدلفہ میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، کروڑوں کا مجمع آنکھوں کو دکھتا ہے۔ یہ دیوانے ہیں اللہ کے جو دیوانگی کی عبادت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا دیوانوں کی طرح ناخن بڑے ہوئے، بال کاٹنے کی ضرورت نہیں، جمانے کی بھی ضرورت نہیں، کنگھی بھی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ جب احرام باندھ لیتے ہیں نا تو کیا فرمائے؟ آپ کے یہ بال بھی نہیں ٹوٹنا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت میں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہر ایک پہ لاڑ، آپ کے جسم کے ہر ایک حصے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیوانوں کی طرح جا کر گھومنا ہے، اللہ کے لیے پکارتے پھرنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہاں رہنے والے لوگ بھی اگر وہ قربانی دینا ہے، ارادہ کر لی یہ دینے والے ہیں، تو اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہیں کاٹنا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو حاجیوں کی انداز، ان کی مشابہت کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی کی نقل جو کرتے، کبھی بھی سوچ سمجھ کے اپنا آئیڈیل، میں اس کی طرح بنوں گا، جس کو چنتے نا سوچ سمجھ کے دیکھنا اس کو کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، حضرت موسیٰ کا ہی دھوبی ہے، انہیں اس کے پاس اپنے کپڑے بیچتے دھونے کے لیے۔
وہ کیا کرتا، حضرت موسیٰ کا لباس پہن لیتا، بالکل حضرت موسیٰ کی نقل و حرکت کرتے ہوئے گلیوں میں چلا جاتا، حضرت موسیٰ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا۔ حضرت موسیٰ اللہ کی دعوت دیتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پہن کے لوگوں کو دھوکہ دیتا اور خود کو موسیٰ بتاتا اور لوگوں کو جھوٹ بتاتا، اللہ سے دور کرتے رہتا تھا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے، بولے اللہ اس کو ہلاک کر دو۔ آپ صبح اٹھے انہیں ویسی سے فریش نکل کے پھر رہا، بولے کل مرتا کی کیا ہے کہ دیکھیں گے، نہیں، پرسوں مرتا ہوں گا، نہیں۔ گئے پھر کوہ طور پہ جا کے بولے اللہ کیا ہے مسئلہ، انہیں مر رہا ہی نہیں، یہ بیوقوف جو ہے میرے لیے وبال جان بن گیا، میں لوگوں کو آپ کی طرف بلاتا ہوں، انہیں جا کے الٹا سکھا رہا سب، مرتا نہیں مرتا۔ تو اللہ بولے موسیٰ میں کیا کروں، جب بھی میں میرا عذاب تمہارے بولنے پہ اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، تمہارے لباس میں تمہاری طرح جبہ، تمہارا لباس پہن کر ایسا بیٹھا ہوا رہتا جس کی حد نہیں، میری رحمت جوش میں آتی کہ یہ میرے لاڈلے موسیٰ کی طرح انداز بنایا ہوا ہے اپنے، تو میں کبھی اس کے اوپر عذاب نہیں ڈال سکتا۔ میری رحمت جیسے تمہارے انداز میں اس کو دیکھتی تو جوش میں آ جاتی، میں اس پر عذاب کیسے بھیجوں جو میرے چاہنے والے، میرے محبوب، میرے کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے جو ہے انداز کے کپڑے پہن کے رہتا ہے۔ اس لیے بولے داڑھی رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بولے چہرے پر سر پہ عمامہ ٹوپی پہنو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے کہا گیا تاکہ آنے والی مصیبتیں آزمائشیں ختم ہوتی۔ تو بہرحال ناخن اور بال نہیں کاٹنا، اور خاص طور پر دکھانے کے لیے بال کٹا رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں میں دیا، یہ سارا عمل خالص اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آپ کو صرف پورا نقشہ بتایا اللہ پاک، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ پورا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ تو آپ کوشش کرنا آپ کی قربانی میں کوئی دکھاوا، کوئی ریا، کوئی مکاری نہ آئے، کوئی بڑاپن نہ آئے، میں یہ کاٹا میں یہ دیا، سنائیں گے عمل ختم ہو جائیں گا، اوپر جا کے ٹٹولے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ بولتے دنیا والوں کے واسطے کرے ان سے چلے لو، یہ لوگ دیتے یا سن کے بولتے واہ بھائی اچھا کرے، آپ اتنی بڑی قربانی دیے، چڑھا کے تھوڑا گوشت لے کے چلے آتا ہوں، آپ بھی دیتے خوشی کو، جاؤ لاؤ لاؤ ادھر ہڈیاں بھی ڈالو، وہ بھی پائے بھی لے جا رہے، تو یہاں دیکھے بھیجتے، وہاں یہی کھلائے سو پلائے سو چڑھے سو گوشت وہاں نکل جاتا پورا۔ بولے اللہ میاں میں قربانی دیا، اللہ بولتے اس کو کھلایا نہ ہوگا برابر، اب کیا ہے اس سے چلے لو، تو شیخیاں بگارنا نہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بال۔ تیسرا یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ ایک انتہائی اہم دن ہماری زندگیوں میں آتا، عرفہ پہچاننا، عرفات بولتے پہچاننے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن پہ پہچانا تھا اپنے خواب کو کہ مجھے اللہ کا یہ حکم ہو رہا۔ عرفہ کا روزہ رہنا ہے ہم سب کو۔ یہ روزہ ایسا مبارک ہے جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ وہ شخص جو روزہ رہے یوم عرفہ کا، اس کے آنے والا ایک سال، گزرا ہوا ایک سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا، معاف کر دیتا۔ لے دے کے جمعے کے نمازاں بہت سے بہت کیا کی گڑبڑ ہے پورے ہفتے بھر میں، تو لہٰذا یہ موقعوں کو غنیمت سمجھ کے عرفے کے روزے کو آپ نہیں چھوڑنا۔ ہم مسلمان ہیں، چھوڑنا ہی نہیں، بہت غنیمت ہے۔ مرنے کے بعد میں اللہ کو بولیں گے کہتے بندے قبر میں جانے کے بعد، اللہ آپ 1 منٹ کا موقع دے دیں، زمین پہ جا کے صرف لفظ سبحان اللہ کہہ کے واپس قبر میں آ جاتا ہوں۔ کتنا؟ سبحان اللہ۔ اب ایک بار بولو آپ لوگ کتنا ٹائم ہوتا دیکھیں گے، سبحان اللہ بولی 1 سیکنڈ کے اندر ہی جو گیا وہ، اتنا ہی وقت پوچھیں گے اللہ کو، اللہ اتنا ہی بول کے آتا ہوں، اللہ بولتے نو پرمیشن، 1 وے، آ گئے۔ تو آج سانس لے رہے نا جی، مر گئے خبر میں نہیں، زندہ ہے، آج بول لو، کل مرنے کے بعد میں پوچھیں گے تو بھی موقع نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رہنا ہے، تیسرا کام۔ چوتھا کام یہ ہے تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق کے بارے میں فرماتے ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے
13 ذی الحج کی عصر تک آپ کو تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اس طرح پڑھیں، مرد حضرات فرض نماز کے بعد زور سے پڑھیں، مسجدوں کے اندر گھر کے اندر بھی ہیں تو تھوڑا آہستہ آواز میں سنے آئے جیسا پڑھ لینا۔ گھر میں چیخ رہے ہیں، بچے ڈر کے اڑ جا رہے ہیں، بولے کیا ہوا اس کے آنکھ پہ شیطان آیا، ہاں بیوی دیکھ کے بولیں گے ارے آج ولی بن گئے کیا ہے، تو لہٰذا ویسا نہ کو کہ پورے گھر کو سنا رہے ہیں میں سدھر گیا آج مول صاحب پڑھا کے بھیجے، نہیں، آپ آہستہ پڑھیں۔ مسجد میں ہے تو زور سے بآواز بلند پڑھنے کا حکم ہے۔ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہوئے آنے کا حکم ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو پڑھنا ہے آپ سب کو۔ پڑھتے ہوئے یہ تشریق کا حکم ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں ذی الحج کے موقع پر، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ دینے سے رکتا نہیں، دیتے رہتا، وہ سب کو کھلا رہا، جو نظر آتا ان کو کھلا رہا، جو نظر نہیں آتا ان کو بھی کھلا رہا۔ کبھی آپ میں سے اتنے لوگ ہیں کوئی بھوکا سویا، گھر کا سالن پسند نہیں آیا تو باہر سے ہی کھا کے آ گئے ہم، مگر بھوکے نہیں سوئے۔ اگر بھوکے سوئے بھی تو اپنی مستی کے لیے، اللہ بھوکا نہیں رکھا تھا، آپ خود بولے نہیں میں کھاتا ہی نہیں بول کے سوئے، تو یہ آپ کی اپنی مستی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق لکھا، آپ کے گھروں میں روزی ہے، دانہ ہے، روٹی ہے، چاول ہے، سب ہے، تو یہ سب کچھ دے رہے ہیں اللہ، تو آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ان 4 کاموں پر عمل کریں۔ قربانی دیں جن کے اوپر واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قربانی دیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، قربانی کے بعد کاٹیں۔ پھر تیسرا یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اور چوتھا تکبیر تشریق کی پابندی کریں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔